أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ثم كان من الذين ثم پھر ہم نے پڑھا قرآن پاک میں جہاں بھی ثم آ جائے یہ آئے گا ترتیب و تعقیب کے لیے. ثم حروف عاطفہ میں سے ہے. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے اس کا معنی ہوگا پھر، جہاں بھی آئے. اس کے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ترتیب و تعقیب کے لیے. ترتیب کا معنی تو بالکل واضح ہے، جیسے ہم کہیں جاء زید ثم امر، آیا زید پھر اس کے بعد امر آیا. تعقیب کا معنی ہوتا ہے ترتیب تو بالکل واضح ہے، پہلے زید آیا ہے پھر امر آیا ہے پھر بکر آیا، یہ ترتیب ہے. تعقیب کا معنی زید کے فوراً بعد امر آ گیا. یہ ترتیب و تراخی کے لیے، سوری تعقیب کے لیے وہ فا ہے، یہ ترتیب و تراخی کے لیے، سوری ترتیب و تراخی کے لیے. تراخی کا معنی جاء زید، آیا زید ثم پھر تھوڑی دیر بعد امر آ گیا، یہ لانے کا مقصد ہے. لیکن کبھی کبھی قرآن پاک کے اندر ثم ترتیب ذکر کے لیے، یعنی ترتیب اور ذکر کے اندر بعد میں ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ابھی ہم واضح معنی اس کا ہوگا ثم پھر. کانا وہ ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کانا یکون، اس کا معنی ہوتا ہے کانا کا معنی وہ ہے، اس کا معنی وہ ہوتا ہے، وہ تھا وہ ہوتا ہے. کانا ماضی یکون مضارع. ثم پھر کانا وہ ہے، کون؟ انسان. کانا پھر ہوا ذکر ہے. من کا معنی سے، کیونکہ ہم نے پڑھا عموماً قرآن پاک میں من جہاں بھی آ جائے اس کا معنی سے ہوگا یا میں سے ہوگا. ثم پھر کانا وہ انسان ہے، من کا معنی سے. الذین کا معنی ان لوگوں میں سے، ٹھیک ہے، یا ان لوگ یا جو لوگ، کیونکہ الذی مفرد کے لیے آئے گا، اللذانی تسنیہ کے لیے اور الذین جمع کے لیے. جہاں میں بھی قرآن پاک میں ہے. ثم پھر کانا وہ ہے من الذین ان لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لے کر آئے. آمنا فعل ماضی ہے، واحد آمنا تسنیہ ہے اور آمنو جمع ہے. ثم پھر کانا وہ ہے من الذین ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کی ہیں تین کامیابی کے. ایک ہے فق مراقبہ، غلام کو آزاد کرنا. دوسرا کسی مسکین کو کھانا کھلانا یا کسی یتیم کو کھانا کھلانا. یہ وصف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے اندر ہے، اور ساتھ یہ وصف ثم پھر کانا ہے وہ من الذین ان لوگوں میں سے آمنو جو ایمان لے کر آئے. حالانکہ اگر آپ غور کریں ایمان پہلے ہے اور یہ نفقات، یہ مال کو خرچ کرنا، یہ عبادات بعد میں ہے. ترتیب ہی ہے. قرآن میں بے شمار جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نفی کی ہے. اللہ
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ بیت اللہ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ وہ اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس لیے اللہ کو ان کا کوئی مال خرچ کرنا قبول نہیں ہے۔ ایمان پہلے ہے، یہ بعد والے جتنے بھی اعمال اور عبادتیں یہ بعد میں ہیں، پہلے اللہ نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ ترتیب یہ ہے، پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے۔ اللہ نے اس چیز کو پہلے اس لیے بیان کیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس کے اندر لوگ سستی کو برتتے ہیں، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے پہلے اس کو بیان کیا۔ وگرنہ ایمان نہیں ہے تو آدمی جو مرضی کچھ خرچ کرتا رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں، بہت بڑا مکہ کا تاجر، اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان یہ یتیموں کو پالنے والا، بیواؤں کی مدد کرنے والا، یہ لوگوں کو کپڑے پہنانے والا، یہ اتنا مال خرچ کرتا ہے کیا کل روز قیامت کے دن اس کو اس کا خرچ کیا ہوا مال کام آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ اس کا اللہ پہ ایمان نہیں، ایمان اس کے پاس نہیں۔ دولت ہے، حرم پہ خرچ کرتا ہے، بیت اللہ پہ خرچ کرتا ہے، حاجیوں کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن کام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایمان اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پاس نہیں۔ یہ یہاں پہ ذکر یعنی کہ یہاں پر ذکر بعد میں اس کا کیا گیا، اس کا پہلے کیا گیا صرف اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ وگرنہ یہاں پر ترتیب یہ نہیں ہے کہ پہلے مال خرچ کرو بعد میں ایمان لے، نہیں، پہلے ایمان ہے بعد کے اندر عمل ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ بھی یہ آپ وہ وراثت کے احکام کھول لیں، وہاں پر من بعد وصیت توصون بہا او دین، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال تقسیم کب کرنا ہے؟ وصیت کو پورا کر کے اور قرضے کو ادا کر کے، حالانکہ قرضہ ادا کرنا یہ پہلے ہے، وصیت پوری کرنا بعد میں ہے۔ لوگ قرضہ نہ بھی ادا کریں تو وہ قرض کھا تو اپنے زور بازو سے لے لیں گے، وصیت پوری نہیں کی جاتی ہے، اس وصیت کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے پہلے لائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ ٹھیک ہے، ثم پھر کانا وہ ہے من الذین، ان لوگوں میں سے آمنوا جو ایمان لے کر آئے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام۔ ایک ہے اقرار باللسان، اقرار باللسان کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ کرے۔ دوسرا یہ ہے تصدیق بالقلب، صرف اس کو زبان سے ادا نہ کرے بلکہ اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی کرے۔ تیسرا کیا ہے؟ عمل بالجوارح، اور اس ایمان کے مطابق عمل بھی کرے، جوارح من اعضاء کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ایمان ہے۔ واو کا معنی ہوگا اور تواصوا، اس کا معنی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، وصیت کرنا رہنمائی کرتے ہیں۔ تواصا یہ تواصل سے نا، اس کا معنی آتا ہے ایک دوسرے کو، یہ باب تفاعل سے ہے۔ باب تفاعل کے اندر مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے۔ مشارکت کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ مثلا تضارب یتضارب، وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تواصوا ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، مشارکت آ گئی نا، دونوں آ رہے ہیں۔ تضارب یتضارب کا معنی ایک دوسرے کو مارا ہے، وہ اس کو مارا ہے، یہ اس کو مارا ہے، یہ مشارکت، اس کے اندر مشارکت کا معنی پائے گا۔ شاربا یتشارب یتشارب، ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تواصا واو صاد یا باب سے کوئی بھی باب آئے اس کا اندر وصیت کا معنی پایا جائے گا۔ اوصا یوصی کا معنی بھی وصیت کرنا، تواصا یا تواصا کا معنی ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ وتواصوا، اور وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ بالصبر، با کا معنی کے ساتھ، با کا معنی کے ساتھ، صبر کا معنی صبر، صبر مصدر ہے، اصل میں صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا یا روک لینا، یا اس کا معنی استعمال ہوتا ہے باندھ لینا اپنے آپ کو۔ وتواصوا، اور وہ ایک دوسرے
دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. تواصوا فعل ہے، واو بھی فاعل ہے، یہ واو فاعل ہے. وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ماضی کے لیے بالصبر، صبر کی. اور آپ کو معلوم ہے صبر جو ہے وہ 3 چیزوں پہ کیا جاتا ہے. ایک ہے اطاعت پہ، جی کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے ظاہری بات ہے صبر تو کرنا پڑے گا. دوسرا ہے مصیبت سے، مصیبت آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی پریشانی آئے اس پہ صبر کرنا. تیسرا کیا ہے؟ وہ ہے گناہ سے بچتے ہوئے صبر کرنا، معصیت سے بچنے کے لیے. گناہ سے بچنا بڑے صبر کی، بڑے حوصلے کی بات ہے. آدمی گناہ سے بچتا ہے، زنا نہیں کرتا ہے، دیگر معاملہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کے اندر لذت پائی جاتی ہے، تمام کے اندر شہوت ہے، لذت ہے. اس کو چھوڑنا یا اپنے آپ کو باندھ لینا ہے اور روک لینا ہے. یہ وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تواصوا فعل واو بھی فاعل، اور ایک دوسرے کو انہوں نے وصیت کی بالصبر، صبر کی کہ صبر کرنا ہے. صبر اطاعت پر، مصیبت پر اور گناہ سے بچنے پر. واو کا معنی اور تواصوا اور انہوں نے وصیت کی. با کا معنی کے ساتھ. مرحمہ یہ راحمہ یرحم سے مرحم ہم نے کل ہی پڑھا تھا. ہر وہ اسم جو مفعول کے وزن پہ آ جائے یا مفعلتن، کیونکہ مفعول مذکر کے لیے اور مفعلۃ المؤنث کے لیے وہ ہمیشہ اس کو ہم مصدر میمی بولیں گے. مصدر میمی کل پڑھا نا، یعنی وہ اسم جو مفعول کے وزن پہ آ جائے یا مفعلۃ کے وزن پہ آگے ثلاثی مجرد سے وہ مصدر میمی ہوگا. ہے رحم، رحمت. وتواصوا اور انہوں نے وصیت کی بالمرحمتی ایک دوسرے پہ رحم کرنے کی. ایک دوسرے کو انہوں نے وصیت کی بالمرحمہ رحم کرنے کی. کس پر؟ اللہ کی مخلوق پر. واو کا معنی اور تواصوا وصیت کی. واو کا معنی انہوں نے، کیونکہ تواصوا فعل ہے یہ فاعل ہے. اور ایک دوسرے کو انہوں نے وصیت کی بالمرحمہ رحم کی یا رحم کرنے کے ساتھ. کس پر؟ اللہ کی مخلوق پہ. اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا یہ اسی میں آ گیا. غلام کو آزاد کرنا یہ بھی اللہ کی مخلوق پہ رحم ہے. یتیم کو کھانا کھلانا یہ بھی اللہ کی مخلوق پہ رحم ہے. مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی اللہ کی مخلوق پہ رحم ہے. تو وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی بالمرحمتی رحم کرنے کی اللہ کی مخلوق پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اولئک یہی ہے، اولئک یہی ہے. یہ اس میں اشارہ قریب ہے بعید ہے؟ ہاں جی ہاں ذالک ذالک تلک تانک اولئک. اس میں اشارہ کس کے لیے؟ جمع کے لیے. ہم نے پڑھا تھا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہاذا ہاذانی ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی آئے گا، اور بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک ذالک تلک تانک اور اولئک. اولئک اس کا معنی ہوگا یہی ہیں. اصحاب یہ جمع ہے کس کی؟ صاحب کی. صاحب مفرد، اصحاب اس کی جمع. صاحب یا اصحاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا. ہم کہنا صاحب المال مال والا، صاحب القلم قلم والا، صاحب العلم علم والا. صاحب کا معنی والا، تو اصحاب کا معنی بھی والا. مئی معنی کا معنی دائیں، ہاتھ والا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں. کون؟ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں اصحاب المیمنتی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. معنی سمجھ آیا نا؟ میمنہ کا معنی دائیں ہاتھ، اصحاب کا معنی والا، اولئک کا معنی یہی لوگ. یہی لوگ ہیں، یہ ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں اس میں اشارہ. مشار الیہ کون ہے؟ یہ لوگ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. میں بولوں حاذا الکتاب، حاذا اس میں اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ ہے. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ بولا جائے گا. مشار الیہ یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں.
اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب والے ہیں جو المیمنہ دائیں ہاتھ والے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کو کل روز قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں جن لوگوں کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا گیا یہی لوگ جنت میں جائیں، کامیاب لوگ ہیں. یہ خوبیاں جن میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب المیمنۃ دائیں ہاتھ والے، یعنی جن کو کل روز قیامت کے دن دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پیش کیا. ٹھیک ہے، ایک معنی تو اس کا یہ ہے. بعض لوگوں نے یہ صحیح معنی، یہ عموماً یہی معنی اس کا کیا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میمنہ کا معنی کرتے ہیں خوش نصیب. بعض لوگوں نے معنی کیا میمنہ کا یہی وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہونے والے ہیں، یعنی جن کا نصیب اچھا ہوگا، جو خوش بخت ہوں گے، نیک بخت لوگ ہوں گے، یہی ہیں. لیکن پہلے والا معنی بالکل واضح ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ وہ واقعہ کے اندر بیان کیا ہے. سورہ واقعہ کے اندر تو بالکل واضح کر کے اس کو بیان کر دیا گیا کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ. یہ سایوں میں ہوں گے، پھلوں میں ہوں گے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. اس کو چھوڑے واقعہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ان نعمتوں میں ہوں گے، بائیں ہاتھ والے ان عذابوں میں ہوں گے. واو کا معنی اور الذین کا معنی وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، معنی انکار کیا. کافر یکفر کا معنی انکار. کافرہ فعل ماضی ہے، یعنی کافرہ فعل ماضی، یکفر فعل مضارع. کافرہ اس نے کفر کیا، یعنی انکار اس نے کیا. یکفر وہ انکار کرتا ہے. کافر یکفر کا معنی مٹانا بھی ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر کفورا نشکرے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ نشکرہ جو ہوتا ہے وہ اپنی نعمت کو مٹا رہا ہوتا ہے اللہ کی شکر. تو کافرو، کافرہ فعل ماضی، کافرہ تسنیہ، کافرو جمع. والذین اور وہ لوگ، کافرو جنہوں نے کفر کیا. کافرو فعل ہے، یہ واو ضمیر فاعل ہے جس کو ہم فاعل بارز بولتے ہیں. وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر کیا، بعد معنی کے ساتھ. آیتن مفرد ہے، آیات اس کی جمع ہے. آیتن مفرد، آیات اس کی جمع. آیتن اور آیات یہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک تو اس کا معنی ہے قرآنی آیات کا انکار کیا یا کفر کیا. دوسرا معنی ہوتا ہے نشانیاں. آیتن اور آیات قرآن پاک میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے قرآنی آیات کا انکار کیا، وہ بھی کفر ہے. دوسرا ہے نشانیوں کا انکار کیا. اللہ نے جو نشانیاں عطا کی ان لوگوں کو، نبوت کی، نبی کو جو اللہ تعالیٰ نشانیاں عطا کرتا ہے، جنہوں نے ان کا انکار کر دیا. والذین اور وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ. یہ معنی ہوا تو اس کا معنی ہوگا جنہوں نے قرآن کا انکار کیا. اگر اس کا ہم معنی کریں قرآنی آیات، مراد کیا ہوگا؟ قرآن پاک ہے. یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا گیا، کیونکہ آیت جز ہے، قرآن کل ہے. والذین اور وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ. بعد کا معنی کے ساتھ، آیات کا معنی آیات نا کا معنی ہماری. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے، اسم مضاف ہوگا اور ضمیر مضاف لے ہوگی، اور مضاف اور مضاف لے کے معنی میں ہمارا، ہماری کا معنی بھی پایا جائے گا، کاکی کا معنی بھی پایا جائے گا. ہماری آیات کے ساتھ، با کا معنی کے ساتھ، آیات کا معنی آیات اور نا کا معنی ہماری. ہماری آیات کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. ہم کا معنی یہی ہیں، ہم کا معنی یہی ہیں. ہم یہی ہیں اصحاب، صاحب کی جمع اصحاب معنی بالا، مشأمہ کا معنی بائیں. یہی وہ لوگ، ہم کا معنی
یہی وہ لوگ ہیں. آپ کو معلوم ہے ہوا واحد کے لیے، ہما تسنیہ کے لیے اور ہم جمع کے لیے. ہم یہی ہیں اصحاب المشأمتی، بائیں ہاتھ والے. یہی لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے. مراد یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو کل روز قیامت کے دن بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن پاک میں دوسری سورہ انشقت کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس بندے کو نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بڑا آسان ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑی خوشی خوشی جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ہلاکت کو پکارے گا. ہم یہی ہیں اصحاب المشأمتی، بائیں ہاتھ والے. مراد یہی وہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کا معنی پر، ہم کا معنی ان، کیونکہ اللہ حرف جر ہے، ہم بھی مجرور ہے. یہ ہم ہی ہے، یہ ہم ہی ہے. جب بھی ہم سے ماقبل یا آ جائے یا کسرہ آ جائے نا، یہ پیش کو زیر سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ضمیر ہے تو ہم کی ہاں میں جو پیش ہے، اگر ہم ضمیر سے پہلے یا متصل آ جائے یا کسرہ آ جائے تو ہم کی پیش کو زیر میں بدل دیتے ہیں. اللہ کا معنی پر، ہم کا معنی ان پر، نار کا معنی آگ. یہ اسم جامد ہے کیونکہ کسی چیز کی ذات پہ دلالت کر رہا ہے. علیہم، ان پر، نارن، آگ ہوگی، مؤصدۃ، آصدہ یوصد، آصدہ یوصد سے اسم مفعول ہے مؤصدہ. آصدہ اسم میں بند کرنا ہوتا ہے. علیہم، ان پر، نارن، آگ ہوگی، مؤصدۃ، ہر طرف سے بند کی گئی. یہ بہت خوفناک چیز کا اشارہ ہے کہ پوری کی پوری تپش جو جہنم کی آگ کی ہوگی وہ ان کو دی جائے گی. کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جس سے اس کی لو اور اس کی تپش باہر نکلتی ہوگی. علیہم، ان پر، نارن، آگ ہوگی، مؤصدۃ، ہر طرف سے بند کی گئی. ہم نے پڑھا تھا دو اسم آ جائے دونوں پہ تنوین ہو. اب نارن پر بھی تنوین ہے، مؤصدۃ پر بھی. جب دو اسم آ جائے ملے ہوئے ہوں، دونوں پہ تنوین ہو، پہلا ہمیشہ موصوف ہوگا، دوسرا ہمیشہ صفت ہوگا. علیہم، ان پر، نارن، ایسی آگ ہوگی. جب موصوف کا معنی ہوگا اس کے اندر ایسی، مطلب جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے، تو موصوف کے اندر ایسے کا معنی. علیہم، ان پر، نارن، ایسی آگ ہوگی، مؤصدۃ، جس کو ہر طرف سے بند کیا گیا ہوگا. جیسے تندور ہے، تندور اس کو بند کر دیا جائے وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اتنی اس کے اندر تپش پیدا ہوتی ہے. تو پوری کی پوری تپش اس جہنمی کو دینے کے لیے اللہ اس کی آگ کو ہر طرف سے بند کرے گا. اس کی لو جو ہے وہ کہیں پہ ضائع نہیں ہوگی، ساری کی ساری صرف ہوگی اس کو جلانے اور ساڑنے کے لیے. علیہم، ان پر، نارن، ایسی آگ ہوگی، مؤصدۃ، جو ہر طرف سے بند کی گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ثم، پھر، کانا، وہ انسان ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنوا، جو ایمان لے کر آئے. ایمان کا معنی وہ زبان سے اقرار کرے، تصدیق کرے دل کے ساتھ اور عمل بھی کرے اس کے مطابق. وتواصوا، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کرنے کی. صبر کی چیزوں پہ ہوتا ہے ان چیزوں میں. وتواصوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالمرحمتی، مخلوق پر رحم کرنے کی. اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب المیمنتی، دائیں ہاتھ والے. مراد جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مراد جنتی ہیں. والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا. آیات کا معنی قرآنی آیات، مراد ہوگا قرآن. آیات کا معنی نشانی، مراد وہ نشانیاں جو رسول کو عطا کی گئی. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا،
آیات آ جائے مانا دونوں اس میں نشانی بھی ہوگا اور قرآن آیات بھی. جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ ہم یہی ہے اصحاب والے مشأمہ بائیں ہاتھ والے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. علیہم ان پر نارن آگ ہوگی مؤصدۃ جو ہر طرف سے بنتی ہے.